اللہ پاک یوں ہی کسی قوم کو کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں کرتا. اللہ پاک کبھی بھی یوں ہی کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کا کام حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. وہ کسی قوم کو اگر تباہ کرتا ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. جانتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے حالات کو نہ بدل لے. اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا ان کے حالات کو جب تک وہ قوم اپنے حالات کو نہ بدلے. جو قوم اپنے حالات کو بدلتی ہے اللہ پاک اس قوم کو بدلتا ہے. اگر کوئی بندہ برائی کو اختیار کرتا ہے اچھائی کو چھوڑ دیتا ہے, اگر کوئی بندہ نیک راہ کو چھوڑ دیتا ہے برائی کی راہ کو اپنا لیتا ہے, تقوی کو چھوڑ کر گناہوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے بجائے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے, تو ایسی قوم کو اللہ رب العزت تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے, نیست و نابود کر کے رکھ دیتا ہے. اس کا ہر کام حکمت والا ہے. یوں ہی وہ کسی قوم کو کیسے تباہ کرے گا؟ وہ قوم اپنے حالات کو اپنے کرتوت سے لکھتی ہے. جو قوم تباہ ہوتی ہے اس قوم کی وجوہات ہوتی ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو اپنی کتنی نعمتیں عطا کی تھی. طرح طرح کی نعمت اللہ رب العزت نے قوم عاد کو عطا فرمائی تھی, طاقت عطا فرمائی تھی, قوت اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا قوم عاد کو, لیکن انہوں نے نافرمانی کی, اللہ رب العزت کی نافرمانی کی, گناہوں میں اپنی زندگی کو انہوں نے گزارنا شروع کر دیا. اللہ رب العزت نے آندھی چلایا اور ایسے آندھی اللہ تعالیٰ نے چلایا کہ وہ اس آندھی کی لپیٹ میں آ کر ایسے اڑتے جیسے سوکھا درخت اڑ جاتا ہے ہوا کی وجہ سے, اور وہ آندھی انہیں اوپر لے کر کے جاتی اڑا کر اور منہ کے بل زمین پر پھینکتی کہ ان کے چھتڑے چھتڑے ہو جاتے. قوم سمود فن تعمیر میں مہارت رکھتی تھی, اللہ رب العزت کی نافرمانی انہوں نے کی, اللہ تعالیٰ نے زلزلے ان کے اوپر برسا کر نیست و نابود کر کے رکھ دیا. انہیں فرعون کو دیکھے, شداد کو دیکھے, نمرود کو دیکھے, ان کو اللہ رب العزت نے تخت و تاج عطا فرمایا تھا, بندے تھے بندے بن کر نہ رہے, غرور و تکبر میں آ گئے, اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنا, اپنے مال پر گھمنڈ کرنا انہوں نے شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا. بنی اسرائیلیوں کو اللہ نے فرعون سے نجات عطا فرمایا, مصر کی خلافت عطا کی, حکومت عطا کی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو. نافرمانی کی, ناشکرے ہو گئے, نعمت کی ناقدری کی, اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کر دیا. حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے مکہ کے کافر. کامیابی وراثتی نہیں ہوتی, نعمتیں وراثت میں نہیں ملا کرتی. حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے کفار مکہ, کعبے کی خدمت کیا کرتے تھے اللہ کے گھر کی. اللہ تعالیٰ نے وقار عطا فرمایا تھا, تجارت کے راستے ان کے ملکوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھول دیا تھا, بے موسم پھل اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا, لیکن نافرمانی کی, اللہ کے رسول کے مقابل میں آ کر کھڑے ہو گئے. میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے کیسا شکست عطا فرمائی, 313 اللہ اکبر. اللہ کے رسول علیہ السلام کے جانثاران کے سامنے وہ جب آئے تو وہ مٹ گئے, ذلیل و رسوا ہو گئے. تاریخ کے اوراق اٹھا کر آپ دیکھیں, سبا عرب کا قبیلہ تھا بہت بڑا, حضرت ہود کی اولاد میں سے تھے, یہ یمن میں رہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کیسے انعامات ان کے اوپر برسائے تھے کہ ان کے علاقے میں اتنا سکون تھا کہ ایک مچھر یا مکھی یا کھٹمل بھی ان کے علاقے میں نہیں تھا. ٹوکری لے کر اگر کوئی چلتا تو اس کی ٹوکری پھلوں سے بھر جایا کرتی تھی. باغات تھے, نہریں تھی, ہر طرح کی فیسلٹی تھی, سکون تھا, اطمینان تھا. 13 انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا, لیکن نبیوں کو جھٹلا دیا, اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے, اللہ کی نافرمانی کی, اس کی نعمتوں کی ناقدری کی. اللہ تعالیٰ نے سیلاب کے ذریعے سے انہیں ہلاک کر کے رکھ دیا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم اپنے حالات پر غور کریں, ہم اپنی سچویشن دیکھیں, ہم اپنے حالات کو دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے.
नाइंसाफियां हो रही है, जुल्म सितम की हुदूद पार किए जा रहे हैं, वजह क्या है? इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअंफुसिहिम। अल्लाह उस वक़्त तक अपने बंदों के हालात को नहीं बदलता, उस वक़्त तक नेमतें नहीं छीनता जब तक कि कौम खुद अपने हालात ना बदल ले। छोड़ो बुराई को, आओ अच्छाई की तरफ अपने हालात को बदलो। छोड़ो नाफरमानी को, फरमाबरदारी की तरफ अपने हालात को बदलो। छोड़ो गुनाहों वाले कामों को, तकवा इख्तियार करो, अच्छाई की तरफ आओ, अल्लाह अच्छे हालात बदल देगा, अच्छाई की तरफ अल्लाह ले आएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तौबा करे, रुजू करे, इत्तेहाद कायम करे, इंतशार से बचे, अपनों को अपना जाने और अपनों के साथ मिल करके मोहब्बतें बांटे। अल्लाह ताला अच्छाई की तरफ हमारे हालात को मोड़ देंगे।